میت کا دیدار کرانا کیسا ہے؟ نماز جنازہ کے بعد یا پہلے میت کا آخری دیدار کرنا شرعی لحاظ سے کیسا ہے؟ ذکا اللہ ڈیرہ مراد جمالی۔ شریعت کے مزاج کے یہ چیز بالکل خلاف ہے۔ اسلام میں سادگی ہے، کوئی مر گیا ہے، دیکھیں اصولی بات یہ ہے کہ جو آدمی سو رہا ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں چاہتا کہ سوتے ہوئے لوگ مجھے دیکھیں، میں سو رہا ہوں اور لوگ مجھے دیکھیں، کیونکہ سوتے ہوئے آدمی کے چہرے پہ ایک رونق ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کوئی رشتہ لینے کے لیے گیا ہو، لڑکے کو دیکھنے کے لیے گیا ہو، تو وہ لڑکی والے اپنا بیٹا سوتے ہوئے دکھا رہے ہیں کہ وہ سو رہا ہے، دیکھ لیں آپ۔ یا کہیں لڑکی دیکھنے کے لیے لڑکے کی اماں گئی ہوں اور لڑکی سو رہی ہو اور لڑکی کی ماں لا کے دکھا دے کہ یہ میری بیٹی سو رہی ہے، یہ دیکھ لیں، اس کا منہ دیکھ لیں آپ۔ کوئی بھی ایسا نہیں کرتا، بلکہ جب کوئی آپ کو دیکھنے آتا ہے نا، آپ اٹھتے ہیں، اتنا بھی کافی نہیں ہے، منہ دھوتے ہیں اچھی طرح، کچھ چائے وائے پیتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں تاکہ چہرے پہ ایک رونق بحال ہو جائے۔ اس کے بعد آپ مجلس میں جا کے بیٹھتے ہیں یا آپ اپنی نمائش کرواتے ہیں کہ آؤ جی دیکھ لو۔ تو وجہ کیا ہے کہ نیند جو ہے نا، یہ موت کی بہن ہے، قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ تو نیند جو حقیقی موت نہیں ہے، اس میں انسان کا چہرے میں رونق ختم ہو جاتی ہے۔ جب تک وہ مکمل جاگ کے منہ پہ پانی مار کے فریش نہیں ہو جاتا، بلڈ کا سرکولیشن پراپر نہیں ہو جاتا اور چہرے پہ رونق بحال نہیں ہو جاتی، اس وقت تک وہ اپنا منہ کسی کو نہیں دکھانا چاہتا۔ تو جو حقیقی موت ہے، جس میں تھوڑی دیر میں اس لاش میں کیڑے پڑنے والے ہیں، بدبو آنے والی ہے، چاہے نیک آدمی کی لاش ہو، برے آدمی کی لاش ہو، لاش لاش ہی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو تصور ہے نا، نیک آدمی کی لاش ہے تو بڑی خوبصورت ہوگی، برے آدمی کی بدصورت ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہیں معجزاتی طور پر اللہ کسی کے چہرے پہ رونق ڈال دیں ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی جیسے ہی انسان کی ڈیتھ واقع ہوتی ہے، کیمیائی عمل شروع ہو جاتا ہے، اس کے چہرے کی رونق ختم، اور جو ہے نا وہ تھوڑی دیر میں تو اس میں اسمیل آنا شروع ہو جائے گی، چہرہ پھٹنا شروع ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے میت کا اکرام یہ ہے کہ اس کو چہرے کو چھپایا جائے، اس کو دکھانا یہ اکرام نہیں ہے، یہ بے حرمتی ہے میت کی۔ تو یہ اس کا قرآن و حدیث سے تعلق نہیں، اس کا کامن سینس سے تعلق ہے۔ تو میت کے اکرام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے منہ پہ کپڑا ڈال کے جلد سے جلد اس کو زمین میں دفن کیا جائے۔ دیر کریں گے یہ بے اکرامی ہے۔ برف کی سیلوں پہ لٹا کے رکھنا، چاچے آ رہے ہیں، مامے آ رہے ہیں، 2 دن انتظار کروا دینا، یہ غیر مسلموں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں، مسلمانوں پہ سوٹ نہیں کرتی۔ اس لیے جیسے ہی کسی کی ڈیتھ ہو جائے فوراً اس کا چہرہ ڈھانک دینا چاہیے۔ ہاں، بہت ہی قریبی رشتہ دار، جیسے باپ کا انتقال ہوا بیٹا اس کو دیکھ رہا ہے، ماں کا انتقال ہوا اولاد یا بیٹا بیٹی دیکھ رہے ہیں، یا بیٹی دیکھ رہی ہے باپ کو، یا شوہر بیوی کو دیکھ لے، یا بیوی شوہر کو دیکھ لے، یہ اتنے کلوز ہوتے ہیں کہ یہ تو سوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا۔ لیکن اجنبی لوگوں کے لیے اس چہرے کی نمائش یہ بالکل گھٹیا بری رسم ہے، مزاج شریعت کے بالکل خلاف ہے، جاہلانہ رسم ہے۔ تو اس لیے میں نے تو وصیت کی ہوئی ہے، بھائی سب نے مرنا ہے، ہم نے بھی مرنا ہے، میں نے وصیت کی ہوئی ہے، میری جس دن ڈیتھ ہو اللہ مجھے شہادت کی موت دے، سب سے بڑی ہماری دعا تو یہ ہے اللہ اپنے راستے میں شہادت دے ہم سب کو۔ تو شہادت ہو یا طبعی موت ہو، ہم نے وصیت کی ہوئی ہے بھائی کوئی دکھائی رونمائی یہ ٹوپی ڈراموں کی ضرورت نہیں ہے۔ میت کا سب سے بڑا اکرام یہ ہے کہ چہرہ ڈھانک کے اس کو سب سے پہلے آپ دفن کریں، پھر اس میں جنازے میں جتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں، جتنا بڑا جنازہ ہوگا میت کو فائدہ ہوگا، لیکن اس میں تاخیر کرنا دفنانے میں تاکہ بڑے سے بڑا جنازہ ہو، یہ چیز خلاف سنت ہے۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے واقعات ملتے ہیں، رات کو کسی کی ڈیتھ ہوئی، صحابہ نے رات ہی کو دفنا دیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جاگنے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ ایسے بھی واقعات ملتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی کہ وہ میت کو جلدی دفن کیا کرتے تھے۔ آج کراؤڈ اکٹھا کرنے کے چکر میں دیر کی جاتی ہے۔ تو میت پہ زیادہ لوگ ہوں فائدہ ہے، مگر زیادہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے میت کے دفن میں تاخیر پر تاخیر کرتے چلے جانا یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں نا غیر مسلموں کے ہاں 1 ہفتہ 2 ہفتے ہو جاتے ہیں میت کو دفنا نہیں رہے، سادگی ختم ہو گئی ہے۔ اسلام میں سادگی ہے، بھائی ڈیتھ ہوئی ہے یقین ہو جائے مر گیا ہے، ایسا نہ ہو بیچارہ بے ہوش ہوا وہ سکتے میں آیا ہو، آپ نے میرا بیان سن کے اس کو پہلے ہی دفنا دیا۔ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں، ایک آدمی نے مجھے خود بتایا اور بالکل سچا واقعہ ہے، وہ ساس صاحبہ سکتے میں گئی ہیں، ڈاکٹر نے بھی جلدی میں فیصلہ کر دیا مر گئی ہیں، وہ سارے جنازے کے تمبو ومبو لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں میت کے گھر کے باہر۔ تو وہ ساس صاحبہ اس میں آ رہی تھیں، ان کی جو داماد ہے نا اس نے مجھے سنایا واقعہ کہ وہ آ رہی تھی اور راستے میں جناب کہیں اسپیڈ بریکر پہ جب وہ ایمبولینس اچھلی ہے نا، وہ تھڑم کر کے پھٹے سے نیچے آ کے گری ہیں، آنکھ کھل گئی ان کی۔ تو ایسا نہ ہو کہ پتہ ہی نہ ہو کہ انسان مرا بھی ہے کہ نہیں مرا۔ ہاں جب 100% یقین ہو جائے کہ ڈیتھ ہو گئی ہے، اسلام کا حکم یہ ہے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے غسل، کفن، دفن،
اس دوران جتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو وہ ٹھیک ہے. جتنی دیر قبر کھدنے میں لگ رہی ہے اتنی دیر میں جتنے لوگوں کو پتہ چل جائے اور وہ جنازے کے لیے آ جائیں بہت اچھی بات ہے. لیکن تاخیر کرنا تاکہ زیادہ سے زیادہ بڑا جنازہ ہو, یا پھر اس میں یہ جو بیہودہ رسومات ہمارے معاشرے میں, میت کو چوک پہ لا کے لٹایا جاتا ہے, سارے آئیں اس کو گھومیں اور اس کے دیکھیں ایک ایک کر کے, جیسے کوئی, یعنی دلہن میں اور میت میں فرق ہی ختم ہو گیا ہے. جب بھی محلے میں کوئی نئی دلہن آتی ہے نا, خواتین جاتی ہیں, اب تو سنا ہے مرد بھی جانے لگے ہیں, تو وہ دلہن کی منہ دکھائی ہوتی ہے نا, سب جا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائی کیا آیا ہے مارکیٹ میں, تو وہ سب دلہن کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں, ہاں بھائی واہ بڑا نور ہے. تو دلہن میں اور مردے میں فرق ہی ختم کر دیا ہے ہمارے معاشرے نے. جیسے دلہن کی رونمائی ہوتی ہے, منہ دکھائی ہوتی ہے, اسی طرح مردوں کی بھی منہ دکھائی ہو رہی ہے. یہ بہت ہی غلط رسم ہے, اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. پڑھے لکھے لوگ پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی, مذہبی لوگوں پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. تو میت کے صرف قریبی رشتہ دار ہوں, باپ بیٹا بہن بھائی میاں بیوی, یہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں. باقی کوئی کھلے عام رونمائی نہیں ہوگی. اس کو منہ پہ کپڑا ڈال دیں, اس کے کفن جلدی سے غسل دے کے اس کو کفن باندھ دیں, اور پھر لوگ کہنا ہم نے دیکھنا ہے, بولیں بس وہ آپ تصور میں دیکھ لیں. ویسے بھی ابھی ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں, آپ بھی یہیں قبر میں جاؤ گے, برزخ میں جا کے ان سے گلے مل لینا, ہماری طرف سے اجازت ہے آپ کو, ابھی کچھ بھی نہیں ہوگا. بعض لوگ یہاں یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے اگر بالکل چھپا کے رکھا تو لوگ کہیں گے اچھا منہ ٹیڑھا ہو گیا ہوگا, کوئی گناہ کی سزا مل گئی ہوگی اس لیے چھپا رہے ہیں. تو یہ بھی غلط دلیل ہے, بلکہ یہ تو اور اس قابل ہے. بعض دفعہ انسان کو فالج کا اٹیک ہوتا ہے, منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. بعض دفعہ کوئی ایسا بیماری ہوتی ہے, منہ سیاہ ہو جاتا ہے, تو گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتا. تو ایسے میں تو اگر آپ منہ دکھائیں گے اور خدا نخواستہ ٹیڑھا میڑھا منہ ہو گیا, زبان ٹیڑھی ہو گئی, تو لوگ تو باتیں بنائیں گے کہ یہ گنہگار تھا. لوگوں کی زبانیں کون بند کرے گا؟ تو اس سے بھی میت کی بے اکرامی ہے. تو اس لیے شریعت کا حکم ہے چھپاؤ, میت چھپانے کی چیز ہے, اور اس کے منہ پہ کپڑا ڈال دو, کفن پہناؤ, غسل دو, کفن پہنا کے جلد سے جلد اس کو دفن کیا جائے. یہ جو کہا جاتا ہے نا قریبی رشتہ دار میت کو غسل دیں, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ میت کی باڈی قریبی رشتہ دار دیکھیں, اجنبی لوگوں سے اپنے مردوں کو غسل نہ دلوایا کریں. تو یہ دیدار کرانا بالکل مناسب نہیں, اور علماء کا دیدار کرایا جاتا ہے چوک پہ رکھ کے, پوری پبلک آ کے دیکھ رہی ہوتی ہے, قبر میں رکھ کے بھی دکھا رہے ہوتے ہیں, تصویریں کھینچ رہے ہوتے ہیں, اور پھر دیکھیں ناکوں میں روئیاں ٹھسی ہوئی ہوتی ہیں. وہ کتنا برا عمل لگ رہا ہوتا ہے, برا منظر لگ رہا ہوتا ہے, ناک میں روئی ہے اور جو ہے وہ. تو اس لیے یہ غلط چیز ہے. عرب کتنے اس معاملے میں اچھے ہیں. بادشاہ کا بھی انتقال ہوتا ہے نا, تو اسی طرح سے دفناتے ہیں جیسے ایک عام آدمی کو دفناتے ہیں. فوراً غسل کفن کے بعد چہرہ چھپایا جاتا ہے, ایک سادہ سی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے. تو یہ اس میں ہمیں سعودی عرب والوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. عرب کا کلچر اس معاملے میں شریعت کے بالکل مطابق ہے. ہمارے ہاں چونکہ ہم شاید ہندوؤں کے ساتھ زیادہ رہے ہیں, تو کچھ چیزیں دینداروں میں بھی آ گئی ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے.